السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نکاح کی ترغیب اور اہمیت کے حوالے سے یہ 5ویں نشست ہے۔ اس میں ہم جو شب زواف ہے یعنی جو شادی کی پہلی رات ہے اس کے متعلق جو شریعت رہنمائی کی ہے اس کا مختصراً تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے بظاہر انجان ہوتے ہیں، اگر واقفیت بھی ہو تو وہ بڑی محدود ہوتی ہے، اور جب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو وہ زندگی کا ایک نیا سفر کرتے ہیں۔ یہ نئے سفر کے آغاز میں ایک دوسرے پر اعتماد اور ایک دوسرے سے محبت اور انسیت بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین شریعت کا قاعدہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحافوا تحابوا، تحفے دیا کرو، تحفے لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور یہی ایک ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جب شادی کی پہلی رات خاوند اور بیوی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو تحفہ دے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علی کا نکاح فاطمہ سے ہوا رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتیہا شیئا، اے علی فاطمہ کو کچھ تحفہ دیجئے، کچھ ہدیہ دیجئے۔ تو علی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں ما عندی شیئن، اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ قال این درعک الحتمیۃ، کہ تیری جو حتمیہ زرہ ہے علی وہ کہاں ہے، وہ دے دو تحفہ میں۔ یعنی کچھ نہ کچھ تحفہ دینا، اور اپنی اگر کوئی محبوب چیز، کوئی خاص چیز ہے تحفے کے طور پر دینا، یہ شرعی طور پر درست ہے، اور یہ طریقہ نبوی ہے، یہ تعلیمات نبوی کا حصہ ہے۔ یعنی جب مرد پہلی رات اپنی بیوی کو تحفہ دیتا ہے تو عورت کی نظر میں اس کی عزت اور مقام بڑھتا ہے، یہ ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے، اور یہ کسی آنے والے مہمان یا گھر میں آئے فرد کی عزت بھی اور تکریم بھی ہے کہ جب وہ آئے تو اس کو کوئی تحفہ دیا جائے۔ اسی طرح جب میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اس دوران نبی علیہ السلام نے کچھ تاکید، کچھ احکامات بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس سے باتیں کرتے ہیں، دوسرے پر تھوڑا بہت اعتماد ہوتا ہے، تو اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علی۔ اے اللہ، میں ہر اس چیز کی بھلائی طلب کرتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا، اور اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اور ہر اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا، یا اس سے مجھے کوئی شر پہنچے گی۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ماتھے کے بال پکڑے یا وہاں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے، شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو حریز نامی ایک شخص آیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرنے لگا، میں نے ایک نوجوان کنواری لڑکی سے شادی کی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ وہ کہیں مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الفت اور محبت تو اللہ کی جانب سے ہے، یعنی کوئی کسی کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے تو یہ اللہ نے جذبہ رکھا ہے، اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اس کا دل نرم کر دیا جاتا ہے تو پسندیدگی آ جاتی ہے، اور ناپسندیدگی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ناپسند جو کرنا ہے شیطان رشتوں میں دراڑے ڈالتا ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے تمہارے لیے ناپسند بنا دے، یعنی نکاح تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ لہذا جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے، یہ اثر موجود ہے۔ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا یہ اثر موجود ہے، اور شادی کی پہلی رات کے اعمال میں سے یہ ضروری ہے کہ دعا پڑھ کے خاوند بیوی کو کہے یا اس سے پہلے کہے کہ تم میرے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تیسری جو بات ضروری ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم دلہا دلہن یا میاں بیوی آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں، اپنا ازدواجی رشتہ قائم کرے، ایک دوسرے کے ساتھ مباشرت کرے، جمع کرے، تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ
اور جو ہمیں اولاد عطا کر اسے بھی شیطان سے دور رکھنا۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان میاں بیوی کے درمیان دراڑ نہیں ڈالتا، شیطان کے وار سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور اگر اللہ جو اولاد دیتے ہیں اس رشتے کی برکت سے، وہ اولاد بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معمولات میں، اپنے روزانہ کے معمولات میں، اپنے تعلقات میں، خاص طور پر میاں بیوی کے معاملات میں، گھروں میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔